السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وفي مقام رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں انتہائی اختصار کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ، ان کے درمیان کی جو محبتیں ہیں اور جو رشتہ داریاں ہیں، ان کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں، اور اسی کے ضمن میں انتہائی معرکۃ الآراء مسئلہ باغ فدق، اس کے متعلق بھی کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ ان تمام تر گزارشات کے عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان باتوں کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ عقیدہ مضبوط، انشاءاللہ آئندہ آنے والی منازل آسان۔ اگر عقیدہ کمزور ہے تو پھر آنے والے حالات مشکل کا شکار ہوں گے۔ عقائد مضبوط رکھو، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر چاہے جتنی مرضی نمازیں لے جاؤ، چاہے جتنے مرضی صدقات لے جاؤ، چاہے جتنے مرضی روزے لے جاؤ، چاہے جتنے مرضی حج لے جاؤ، کامیابی کی منازل طے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عقیدہ مضبوط ہوا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کامیابی کی منازل طے ہو جائیں گی، اور عقیدہ کمزور ہوا تو کامیابی کی منازل طے کرنا مشکل ہے۔ جہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکہ
و کتبی اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، و رسولی اور اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اللہ کی طرف سے آنے والی اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے جو آخری رسول آئے خاتم النبیین بن کر آئے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس رسول نے جو جو کہا وہ حق اور سچ ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک شخص کہے کہ مجھے میرا ایمان ہے رسول پر اس کی باتوں پر میں ایمان نہیں رکھتا، اس کا کہنا یہ غلط ہے۔ جب رسول پر ایمان ہے اس کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، اور اس کی کہی گئی باتوں پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول تمہیں حکم دے اس چیز کو لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ بات سمجھنے والی ہے۔ تقریریں ساری زندگی سنتے رہے لیکن دل آپس میں نہ ملے تو تقریروں کا فائدہ کیا؟ آج ہر طرف اہل بیت کی محبت کا پرچار ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا جذبہ بھی ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اہل بیت ہیں کون۔ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کسی سے پوچھا جائے باتیں اگرچہ تلخ ہیں لیکن ہے حقیقت۔ پوچھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں؟ جواب ملتا ہے 2۔ کون سے؟ حسن اور حسین۔ اور پھر اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم باقی صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، یہ باتیں آپ کے پاس امانت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی کہا تھا ان باتوں کا کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس منبر کا، اس محراب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں حق بات کی جائے۔ آج معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوا کہ آج بہت سارے لوگ اس منبر اور محراب کا حق ادا نہیں کرتے۔ بات وہ کرو جو اختلاف پیدا نہ کرے، اتفاق پیدا کرے، محبتیں پیدا کرے۔ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبتیں بانٹنے والے تھے، محبتیں بانٹنے والے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ نے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا یہ میرا حبیب ہے، ما آتاکم الرسول، جو یہ رسول تمہیں دے فخذوا، اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے یہ روکے اس سے رک جاؤ۔ اب نبی کیا دے رہے ہیں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، اے لوگو یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ یہاں نبی نے تخصیص نہیں کی کہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، بلکہ نبی نے مطلقاً کہا یہ میرے صحابہ ہیں۔
جن سے جو ان سے محبت کرے گا، جس نے ان سے محبت کی، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک سارے شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سنو۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو فاتبعونی، پہلے میری پیروی کرو۔ نبی کہہ رہے ہیں پہلے میری پیروی کرو، جب تم میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب نبی کی پیروی کیا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور نبی کی بات کو نہ مانیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر نبی کی باتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، ہمیں نبی کی باتوں سے بھی محبت ہے، اور نبی کے جملے سے بھی محبت ہے، اور نبی کے کلام سے بھی محبت ہے، اور نبی کے اعمال سے بھی محبت ہے، اور نبی کے افعال سے بھی محبت ہے، اور نبی کے اصحاب سے بھی محبت ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف جملے کہے ہیں، جس طرح حسن و حسین کے بارے میں کہا کہ جس نے حسن سے محبت کی، حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ مختلف مقامات پر مختلف جملے کہے ہیں، لیکن نبی نے سارے صحابہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آج ہم اہل بیت سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا مراتب کیا ہیں اور صحابہ کے مراتب کیا ہیں۔ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے، اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے صرف 5 تن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 5 تن پاک۔ یہاں کسی کو میں کھڑا کروں نا کہ آپ مجھے 5 تن پاک بتاؤ، وہ فوراً بتا دے گا۔ 5 تن پاک کیا کون سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ 5 تن پاک۔ تیرے کہنے پر میں انہیں مانتا ہوں، یہ 5 تن پاک ہیں، یہ 5 تن پاک ہیں۔ کیوں پاک ہیں؟ اس میں نبی کا ایک داماد ہے، اس میں نبی کی ایک بیٹی ہے، اس میں نبی کے 2 نواسے ہیں، یہ 4 ملے اور ساتھ نبی خود ملے، یہ 5 ہو گئے، اور 5 تن پاک۔ تیرے کہنے پر 5 تن پاک، 5 تن پاک۔ او اللہ کے بندے، یہ 5 تن پاک ہیں۔ کیوں پاک ہیں؟ اس میں نبی کا داماد ہے۔ او عثمان کا میں کیا کروں، وہ تو نبی کا دوہرا داماد ہے۔ تیرے ان 5 تن کو پاک کہنے سے کیا معاذ اللہ وہ ناپاک ہے؟ معاذ اللہ کہیں وہ ناپاک ہیں؟ میں تیرے ان 5 تن پاک
दरअसल आज जिधर की हवा चलती है उधर का रुख कर लेते हैं। किसी ने कहा पंजतन पाक हैं, कौन पाक हैं? ये मुकद्दस हस्तियां पाक हैं। हमने कहा हाँ हाँ ये बड़ी मुकद्दस हस्तियां हैं, यही पंजतन पाक हैं, यही 5 तन पाक हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अगर ये 5 तन पाक हैं तो नबी ने जिस मजलिस के अंदर कहा तू भी जन्नती, 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 10 सहाबा को नबी ने कहा था कि तू जन्नती है, ऐ अबू बकर तू जन्नती है, ऐ उमर तू जन्नती है, ऐ उस्मान तू जन्नती है, ऐ अली तू जन्नती है, ऐ तलहा तू जन्नती है, ऐ साद तू जन्नती है, ऐ अबू उबैदा तू जन्नती है, ऐ अब्दुर्रहमान तू जन्नती है, ऐ सईद तू जन्नती है। 10 को कहा तू जन्नती है। अगर सिर्फ 5 तन वही पाक हैं तो इन 10 तनों का क्या है? इन 10 तनों के बारे में क्या कहोगे? अगर सिर्फ यही 5 तन पाक हैं तो 313 बदरी सहाबा, 313 बदरी सहाबा, बदरी पता है बदरी सहाबा का? इस रुए जमीन पर ये वो हस्तियां हैं बदरी सहाबा कि जिनको रब ने खुशखबरी दी थी, ऐ मेरे हबीब इन बदरी सहाबा को कह दो कि तुम्हारे अगले और पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ कर चुका है। अब इस रुए जमीन पर तुम जो कुछ मर्जी करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर चुका है। किसको कहा? बदरी साहबा को। अगर यही 5 तन पाक हैं, मैं मानता हूं ये 5 तन पाक हैं, हमारा ईमान है, इससे आगे बढ़ो, वुसअत ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करो, खुले दिल का मुज़ाहिरा करो, यूं कहो कि सहाबा का हर तन पाक है, यूं कहो सारे सहाबा पाक हैं, यूं कहो नबी के सारे नवासे पाक हैं, यूं कहो नबी की सारी बेटियां पाक हैं, यूं कहो नबी का हर यार पाक है, यूं कहो कि जिसने ईमान की हालत में नबी के चेहरे की जियारत की फिर उस ईमान पर वो साबित कदम रहा, चाहे एक लम्हा के लिए उसने नबी की जियारत की थी, कहो कि वो तन भी पाक है, कहो कि वो तन भी पाक है। सिर्फ मखसूस कर देना, सिर्फ मखसूस कर देना कि सिर्फ ये 5 तन पाक हैं। मैं इन 5 तनों को भी मानता हूं, मैं उन 10 तनों को भी मानता हूं कि वो पाक हैं कि जिन्हें एक मजलिस के अंदर नबी ने जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिए थे, जन्नत के सर्टिफिकेट परवाने हाथ में दे दिए, अशरा मुबशरा जिन्हें कहा जाता है। आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को दिया जाए ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला वक़्त का वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म के दस्तखत हो उस पर कि मैं इसे अमानतदार समझता हूँ, दयानतदार समझता हूँ, खुशी से फूले नहीं समाते, दफ्तर में गेट पर हर जगह फ्रेम करवा के लगाते हैं। क्यों? कि मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर वज़ीर आला की मोहर है, साइन है, वज़ीर आज़म के साइन है, आर्मी चीफ के साइन है, बड़े बड़े सियासी लोगों के साइन है। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है। और जिसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर नबी के साइन हो उसकी अदा का क्या कहना। नबी ने साइन कर दिया, अबू बकर तो जन्नती है, अब्दुर्रहमान जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है, साद सईद जन्नती हो, तलहा जुबैर जन्नती हो। मैं मोहम्मद कह रहा हूं। और फिर अहले बैत का जब जिक्र किया जाता है तो हम अहले बैत से भी सिर्फ एक घर मुराद लेते हैं। दरअसल खराबी कहां पैदा होती है, हम कुरान भी पढ़ते हैं ना, जहां अपने मतलब की बात आई वो ले ली और जहां अपने मतलब की बात ना आई छोड़ दी। हम हदीस भी लेते हैं, जहां अपने मतलब की बात आई ले ली और जो हदीस हमारे मतलब के खिलाफ आ रही है उसे छोड़ दिया। हदीस का सिर्फ उतना टुकड़ा बयान किया जो हमारे मतलब में है और बाकी जो हमारे मतलब में नहीं उसको छोड़ दिया। अहले बैत कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ने इरादा किया, अल्लाह चाहता है
کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. کس سے؟ اہل بیت سے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک کر دے. یہ اہل بیت کے متعلق کہا. جی ہاں، اہل بیت کے متعلق کہا. اب بتاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے صرف علی کا گھرانہ مراد ہے. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. آپ ان آیات سے پیچھے چلے جائیں. مضمون کیا چل رہا ہے؟ موضوع کیا چل رہا ہے؟ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب ہے، 21ویں پارے کا آخر ہے. 28 نمبر آیت سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت نمبر 33 ہے، اور 33ویں آیت بھی پوری نہیں ہے، اس آیت کا ایک جز ہے. ہم پچھلی آیات کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ پچھلی آیات بھی تو پڑھو. آپ سارے کے سارے قرآن پڑھے ہوئے ہیں. آپ جمعہ جمعہ کے بعد آپ گھر میں چلے جائیں، آپ دفتر میں بیٹھے ہوں، قرآن ترجمے والا منگا لیجئے گا اور ترجمے والا قرآن پڑھیے گا. آپ آیت نمبر 28 سے شروع کیجئے گا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے. 21ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. یہاں سے رب سب سے پہلے نبی کو خطاب کرتے ہوئے نبی کی بیویوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. اللہ رب العزت نے خطاب کیا. کس کو خطاب کیا؟ نبی کو خطاب کیا. کیا حکم دیا؟ بیویوں کے بارے میں حکم دیا. پھر اس سے اگلی آیت میں آ جائیں. آیت نمبر 29 ہے. اس آیت نمبر 29 کے اندر بھی نبی کے بیویوں کا ذکر ہے. اور پھر آیت نمبر 30 پہ آ جائیں. آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت براہ راست نبی کی بیویوں کو خطاب کرتا ہے. نبی کی بیویوں کو خطاب کرتا ہے. جس طرح رب نے قرآن کے اندر ایمان والوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر لوگوں کو خطاب کیا یا ایھا الناس، جس طرح رب نے قرآن کے اندر نبی کو خطاب کیا یا ایھا النبی، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بنی آدم کو ذکر کیا یا بنی آدم، بالکل اسی طرح رب نے قرآن کے اندر نبی کی بیویوں کو خطاب کیا یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کے گھر والیوں. پھر اس کے بعد آگے آ جائیں. 22واں پارہ شروع ہوتا ہے. آیت نمبر بنتی ہے 30. اس 30 کے اندر بھی رب تعالی نبی کی بیویوں سے خطاب کر رہا ہے، نبی کی بیویوں سے بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اے نبی کی بیویوں سنو، تم نیک عمل کرتی رہو گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہو گی، میں رب تمہیں دگنا اجر عطا کروں گا، میں تمہیں رب دوہرا اجر عطا کروں گا. پھر اس کے بعد آ جائیں. آیت نمبر ہے 31. اس 31ویں آیت کے اندر بھی رب تعالیٰ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے. یوں کہہ رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزان بالقول فیطمع الذی فی قلبی. ہاں نبی کی بیویوں سنو، تمہارا مقابلہ عام عورتوں سے نہیں ہے، تم عام عورتوں سے بلند مقام پر ہو. کیوں ہو؟ کہ نبی کے بستر پر ہر عورت نہیں آ سکتی. تمہیں رب نے یہ صلاحیت دی ہے، تمہیں رب نے یہ فضیلت دی ہے کہ تم رب کے حبیب کے بستر پر بیٹھ سکتی ہو، رب کے حبیب کے بستر پر لیٹ سکتی ہو. یہ مرتبہ صرف تمہیں ہے. پھر اگلی آیت دیکھیں. آیت کون سی ہے؟ آیت 32 ہے. اس 32ویں آیت کے اندر بھی رب تعالی نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. نبی کی بیویوں کو رب کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو رب کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں گھر میں رکی رہو، گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر سے باہر نہ نکلنا. بات
مختصر کر رہا ہوں لمبی نہ ہو جائے، وقت بتا رہا ہے کہ بات کو مختصر کرو، لیکن بات ہے انتہائی اہم۔ آج مکمل کرنے سے پہلے میں بھی ممبر سے نہیں اٹھوں گا، اللہ نے اگر چاہا۔ یاد رکھیے آیت نمبر 32 ہے، اس 32ویں آیت کے اندر رب نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے گھر میں رکی رہو۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت انہی بیویوں کو کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت مکمل نہیں ہوئی، کوئی اور مضمون شروع ہو جاتا ہم بات سمجھ سکتے تھے، ہاں اور کوئی مضمون شروع ہو جاتا ہم بات کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن پچھلی 6 آیات کے اندر ایک ہی مضمون چل رہا ہے۔ کس کا مضمون چل رہا ہے؟ بیویوں کا مضمون چل رہا ہے، اور اسی بیویوں کا مضمون ابھی ختم نہیں ہوا کہ رب کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، پہلے کہا اے بیویوں، اے نبی کی بیویوں گھر میں رکی رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کس کے بارے میں؟ تمہارے بارے میں۔ کون؟ نبی کی بیویاں۔ اے نبی کی بیویوں، رب چاہتا ہے تمہارے بارے میں کہ رب تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اس لیے کہ تم نبی کے گھر والے ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کر دے۔ اب اہل بیت، اہل کہتے ہیں والے کو، بیت عربی کا لفظ ہے، کہتے ہیں گھر کو، کہتے کسی ہیں؟ گھر کو۔ جب اہل بیت مراد ہوگا، میں آپ سے کسی سے پوچھوں حاجی صاحب آپ کا کیا حال ہے، وہ کہیں جی خیریت سے، میں ان سے پوچھوں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے ان کے گھر والے یعنی بیوی بچے مراد ہوں گے۔ یہ تو عام اردو کا لفظ ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے جی قاری صاحب کیا حال ہے، میں کہوں جی ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس سے میرے بیوی بچے مراد ہوں گے۔ بالکل جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا اس سے نبی کے گھر والے مراد ہوں گے، اور نبی کے گھر والوں میں سب سے پہلے آتا کیا ہے؟ نبی کی بیویاں۔ ہم نے صرف 5 تک اپنے آپ کو مخصوص رکھا ہے۔ اللہ کے بندوں آگے بڑھو، سارے تن پاک ہیں، وہ تن بھی پاک ہے جس تن سے فاطمہ پیدا ہوئی ہیں، اور فاطمہ کس سے پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ سے، اور حضرت خدیجہ کون ہے؟ وہ نبی کی پہلی زوجہ ہیں، کہا جائے نبی کی بیویاں۔ آج ہم میں سے کسی کو کھڑا کریں پوچھیں نبی کی بیویاں کتنی ہیں؟ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا ہوگا، اور باتیں بڑی پتہ ہیں، جھگڑنا پتہ ہے، لڑنا پتہ ہے، مسجد کے معاملات میں ہمیں سب پتہ ہے، آج امام صاحب کتنی دیر میں آئے، آج امام صاحب کہاں تھے، آج امام صاحب بازار میں کس کے ساتھ ملے تھے، آج امام صاحب فلاں سے باتیں کر رہے تھے، سب پتہ ہے، ساری معلومات رکھتے ہیں، لیکن معلومات وہ نہیں رکھتے جو ہمارے رکھنے کے ایمان کا جزو ہے۔ کل قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا امام بازار کے اندر کس سے ملا تھا، کل تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کس ہوٹل پر کس دکان پہ بیٹھا تھا، لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی کی بیویوں کو کیوں نہ یاد رکھا،
نبی کی بیویوں کے بارے میں کیوں نہ معلومات رکھی؟ نبی کی کتنی بیویاں ہیں آج ہماری اولاد کو نہیں پتا۔ ہم پھر رونا روتے ہیں کہ غیر مسلم توہین کر گئے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ فلاں گستاخی کر گیا۔ کیوں نہ گستاخی کرے، ہم خود ہی محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ نبی کی کتنی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ نبی کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جسے اپنی ماں کا پتہ نہ ہو وہ باقی دین پہ کیا چلے گا؟ ہماری مائیں ہیں نبی کی ساری بیویاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باندیاں، ان 2 باندیوں کو بھی ملا لیا جائے تو 13 بن جاتی ہیں، 13 بن جاتی ہیں۔ 11 بیویاں ہیں، 11۔ اور اب 11 کسی کو پتا ہوگا تو نام پوچھیں، وہ بھی نہیں پتا۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت مامونہ، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 2 باندیاں، ایک کا نام نفیسہ جو حضرت زینب بنت جہش کی باندی تھیں، آپ کے ساتھ آئی تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باندی ماریہ قبطیہ دوسری باندی، یوں 13 ہوئیں۔ 11 بیویاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، نکاح ہوا، اور 2 باندیاں نفیسہ اور ماریہ قبطیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ہاں گھر والے، اہل بیت۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بیویوں کے بعد آتی ہے اولاد۔ ہم ڈائریکٹ آگے چلے جاتے ہیں، دور چھلانگ مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ اتنا تو بولیں، یہ دیواریں سن لیں۔ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نبی کی بیٹیاں 4۔ یہ میں نے جملہ کیوں دہرایا ہے؟ آپ سے کیوں بلوایا ہے؟ اس لیے بلوایا ہے کہ یہ در و دیوار گواہ بن جائیں، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر ایک فتنہ قائم ہو چکا ہے، بڑے زور و شور سے بڑھ رہا ہے۔ وہ علل اعلان ممبروں پہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں نہیں تھی، نبی کی 1 بیٹی تھی، نبی کی 1 بیٹی تھی۔ میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ کہاں کہتے ہیں جا کر۔ پہلے سنیے، نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نبی کی بیٹیاں 4، نبی کے بیٹے ہیں 3۔ نبی کی بیٹیوں میں سب سے پہلی بیٹی جس کا نام نبی نے زینب رکھا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی نبی نے رقیہ رکھا، تیسری بیٹی پیدا ہوئی نبی نے ام کلثوم رکھا، چوتھی بیٹی پیدا ہوئی نبی نے فاطمہ رکھا، نبی نے فاطمہ رکھا۔ اگر فاطمہ 5 تن پاک میں آ گئے تو نبی کی باقی 3 بیٹیاں معاذ اللہ ناپاک ہیں۔ 5 تن پاک کا مطلب کیا ہے کہ یہ 5 تن پاک ہیں، یہ 5 تن پاک ہیں۔ تو اگر یہ فاطمہ پاک ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کی باقی 3 بیٹیاں پھر کس زمرے میں آئیں گی؟ اللہ نے عقل سلیم دی ہے نا، ہم خود فیصلہ کریں۔ نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کے 3 بیٹے، عبداللہ، ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے پہلے بیٹے جن کا نام رکھا عبداللہ، دوسرے بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام رکھا قاسم، تیسرے بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام رکھا ابراہیم، محمد ابراہیم۔ 3 بیٹے نبی کے، اور یہ تینوں جو ہیں اوائل عمری کے اندر انتقال کر گئے تھے، تینوں بیٹے اوائل عمری کے اندر انتقال کر گئے تھے۔ تو نبی کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا۔ پوچھا جائے کیا پوچھا جائے نبی کے نواسے کتنے؟ جواب ملتا ہے 2۔ اہل بیت کون سے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ رب نے قرآن کے اندر بیویوں کے اہل بیت کہا نا، میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں۔
कुरान के बाद आता है हदीस। अब सुनिएगा, हदीस आती है। हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर थे, उम्मे सलमा के घर थे। और उम्मे सलमा कौन है? नबी की जोजा, नबी की बीवी, नबी की बीवी है। कौन? उम्मे सलमा। उनके घर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर ओढ़े बैठे हुए थे, चादर ओढ़े बैठे हुए थे कि इसी दौरान हजरत हसन आए। हजरत हसन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर छुपा लिया। इसके बाद हजरत हुसैन आए, उनको भी नबी ने चादर के अंदर छुपा लिया। उसके बाद हजरत फातिमा आई, उनको भी चादर के अंदर छुपा लिया। उसके बाद हजरत अली आए, उनको भी चादर के अंदर छुपा लिया। और फिर यूं कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, तो इनको भी पाक कर दे। बस हदीस का इतना जुमला बयान किया जाता है, आगे नहीं बयान किया जाता। जिस तरह कहा ना अली इल्म का दरवाजा है, इतना बयान किया जाता है। उस शहर की दीवार कौन है, बुनियाद कौन है, छत कौन है, दीवारें कौन है, उसको नहीं बयान किया जाता। अपने मतलब की जुज़ियात ले ली जाती हैं, उसको बयान किया जाता है। अली ने चादर के अंदर छुपाया किसको? हसन को। चादर के अंदर छुपाया किसको? हुसैन को। चादर के अंदर छुपाया किसको? फातिमा को। चादर के अंदर छुपाया किसको? हजरत अली को। दुआ की, ऐ अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, तो इनको भी पाक कर दे। पीछे खड़ी हैं उम्मे सलमा। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी इस चादर के अंदर आ जाऊं, मैं भी इस चादर के अंदर आ जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, तू वही ठहरी रह, अल्लाह तुझे ये एजाज दे चुका है, अल्लाह तुझे ये एजाज दे चुका है, तू वही ठहरी रह। क्यों? कि उम्मे सलमा नबी की बीवी थी, और नबी की बीवियों के बारे में रब कह चुका है, वयुताहिरकुम ततहीरा, मैं इन्हें पाक कर चुका हूं, मैं इन्हें पाक कर चुका हूं। हदीस भी अपनी जगह ठीक है, कुरान की आयत भी अपनी जगह ठीक है। और फिर नबी के नवासे क्या हैं? नबी के नवासे ये इंशाअल्लाह जिंदगी रही अगले जुमे अर्ज करूंगा। अहले बैत को मोहब्बत की कसवटी पर रखकर हम सहाबा पर तनकीद करते हैं। और कौन से सहाबा पर तनकीद करते हैं? खुलफाए अरबा पर तनकीद करते हैं। और खुलफाए अरबा कौन थे? सुनो, खुलफाए अरबा कौन थे? अल्लाह उनकी अजमत को क्या क्या बयान करें। शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। पूछ लेना किसी से, पढ़ लेना किसी के पास, सुन लेना किसी से। हम तो हैं तालिब इल्म, हम तो यहाँ सबक सुनाने के लिए बैठते हैं। हमने जो अपने बड़ों से सुना वो आपको सुना रहे हैं कि शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। और किन किन सहाबा पर तुम तनकीद के नश्तर फेंकते हो? अगर उन सहाबा पर ईमान नहीं रखोगे तो अली और फातिमा की शादी भी साबित नहीं हो सकती। सुनो, बेटी नबी की थी, शादी अली की थी। शादी का मशवरा देने वाले कौन थे? हाँ हाँ, शादी का मशवरा देने वाले कौन थे? बेटी नबी की थी, शादी अली की थी। नबी इस शादी के बारे में मशवरा किससे करने वाले थे? हाँ, शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। मेहर की रकम अदा करने वाले कौन थे? नबी की बेटी थी, शादी अली की थी। शादी का खर्चा उठाने वाले कौन थे? नबी की बेटी थी, अली की शादी थी। निकाह के गवाह कौन थे? वलीमे का इंतजाम करने वाले कौन थे? हाँ, शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। रुखसती के वक्त नबी की बेटी के साथ चलने वाली कौन थी? हाँ हाँ, सुनो, नबी की बेटी थी, अली की शादी थी। अली को भेजने वाले अबू बकर और उमर थे। हाँ हाँ, अली की शादी थी, नबी की बेटी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मशवरा हजरत अबू बकर सिद्दीक से किया था। हाँ, शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। मेहर की रकम का इंतजाम करने वाले हजरत उस्मान गनी थे। हाँ हाँ, बेटी नबी की थी, शादी अली की थी। निकाह के गवाह अबू बकर और उमर थे, अबू बकर और उमर थे। और निकाह के अंदर सबसे असल चीज वो निकाह के गवाह है। निकाह के गवाह ना हो निकाह हो ही नहीं सकता, गवाह ना हो निकाह नहीं हो सकता। अली की शादी थी, नबी की बेटी थी। निकाह के गवाह कौन थे? अबू बकर और उमर थे। सुनो सुनो, वलीमे
ولیمے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ عثمان غنی نے کیا تھا۔ باراتی کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، سلیمان تھے، باقی صحابہ تھے۔ اور رخصتی کا وقت آیا، فاطمہ کا جہیز کس نے دیا تھا؟ فاطمہ کے جہیز کا انتظام کرنے والے کون تھے؟ وہ عثمان غنی تھے۔ اور پھر فاطمہ کی رخصتی ہوئی، ساتھ کون چلا؟ ساتھ سہیلیاں چلتی ہیں نا، ساتھ قریبی رشتہ دار چلتے ہیں نا، ساتھ قریبی اعزا چلتے ہیں نا۔ رات کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہو رہی ہے، میں دائیں دیکھتا ہوں، میں بائیں دیکھتا ہوں، تاریخ مجھے بتاتی ہے فاطمہ کو لے کے چلنے والی دائیں طرف بھی ابو بکر کی بیٹی تھی اور بائیں طرف ابو بکر کی بیوی تھی۔ فیصلہ خود کر لینا کہ کون کس کے ساتھ کتنی محبت کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام کے تمام صحابہ سے دلی اور پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔